اللہ تعالی عنہما کے قبور پر سلام فرماتے تھے. آتی ہی مئتن مرتن او اکثرا، آپ اس سلام کو ذکر فرماتے تھے 100 مرتبہ بلکہ اس سے بھی بعض اوقات زیادہ. یجیء الی القبر، آپ تشریف لاتے تھے قبر کے پاس. فیقول السلام علی النبی السلام علی ابی بکر، اور آپ فرماتے تھے کہ سلامتی ہو نبی پر، سلامتی ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر. ثم ینصرف، اب یہ توجہ والی بات ہے، پھر آپ لوٹتے تھے وادعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، پھر آپ پلٹتے تھے اور جس مقام پر ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے آپ اپنے ہاتھ کو اس مقام پہ رکھتے. ثم وضعها علی وجہہ، اور پھر ان ہاتھوں کو وہاں رکھنے کے بعد اپنے چہرے پہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی تبرکن اس مقام پہ ہاتھ پھیر کر پھر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہ چیز آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے. مزارات پر جا کر مینار وغیرہ پہ ہاتھ پھیر کے چہرے کا مسح کر لینا برکت کے لیے. مسجد نبوی میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا ستون پر ہاتھ پھیر کے چہرے پہ پھیر لینا. روضہ اقدس پہ اگر ہاتھ کا موقع مل گیا لگا کر، یا کعبۃ اللہ پہ بھی آپ دیکھیں غلاف پر، دیوار کعبہ پر، دروازہ کعبہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس کو پھر لگا کر اور برکت کے لیے چہرے پہ پھیر لیا جاتا ہے. تو یہ تعظیم کوئی معاذ اللہ شرک نہیں ہے کہ اس کو دیکھتے شرک شرک کے نعرے لگے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور یہ خالی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آگے فرماتے ہیں وعن ابن قسیط والعتبہ، اور ابن قسیط اور عتبہ سے روایت ہے کہ کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخلوا المسجد، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد سے باہر نکلتے، حسوا رمانۃ المنبر التی تلی القبر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اقدس کی رمانہ کو، یعنی ایک گھنڈی سی تھی اوپر، ایک چھوٹا سا سمجھ لے کہ ایک ابھرا ہوا کنگرا جس کو آپ کہتے ہیں، اسے چھوا کرتے تھے. وہ منبر جو قبر اقدس سے ساتھ ملا ہوا تھا، کس سے چھوتے تھے؟ بھئی میامنہم، اپنے سیدھے ہاتھوں کے ساتھ. ثم مستقبل القبلۃ، پھر وہ استقبال قبلہ کرتے، یدعون، اس حال میں کہ دعا مانگ رہے ہوتے تھے. یعنی پہلے اس کو چھوتے تھے برکت کے لیے اور پھر دیوار قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ تبرکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو چھوا کرتے تھے. تو یہ تعظیم منافی تعظیم باری تعالی نہیں ہے اور اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہوگا. اسی شفا شریف میں ہے، اس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعظامہ و اکبارہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور آپ کو بڑا شمار کرنا، اس میں سے یہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اعظام جمیع اسبابہ، آپ کے تمام اسباب کی تعظیم کرنا، و اکرام مشاہدہ، اور آپ کے مشاہد کی تعظیم کرنا، یعنی جہاں پر آپ حاضر ہوئے ان مقامات کی تعظیم کرنا، و امکنتہ من مکۃ المدینہ، اور آپ کی ان جگہوں کی تعظیم کرنا جو مکے مدینے سے ہیں، وہ معاہدہ، اور آپ کی وہ تمام چیزیں کہ جن کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، جن تک آپ پہنچے، ان کی تعظیم کرنا، وما لمسہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان چیزوں کی تعظیم کرنا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں چھوا ہو، او عرف بہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو معروف تھیں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان چیزوں کی تعظیم کرنا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جن جن چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان چیزوں کی تعظیم کرنا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم کے تعظیم کرنے میں سے ہے، نبی کریم کو بڑا سمجھنے میں سے ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو عشاقان رسول مکہ اور مدینہ جاتے رسول، جن کا ایک بڑا مقام ہے علم کے اندر، ایک بڑا رتبہ ہے، اور لوگ ان کو ہر تقریباً مکتب فکر ان کو تسلیم کرتا ہے ایک عالم کی حیثیت سے اور ایک بڑے متقی شخص کی حیثیت سے. آپ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اور ان تمام امور کو نبی کریم کی تعظیم میں شمار فرما رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقامات کی تعظیم کی کسی کو توفیق عطا فرما دے. منسک متوسط ایک کتاب ہے، یہ المنسک المتوسط، اس کے صفحہ 170 پر ہم دلیل اسی پر دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم کوئی منع نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ثم یأتی الملتزمہ،
پھر وہ حاجی ملتزم پر آئے، وَيَأْتِ الْبَابَ اور دروازے کے پاس آئے، وَيُقَبِّلُ الْعَقَبَةَ اور اس کی چوکھٹ کو بوسہ دے، وَيَدْعُو اور دعا مانگے، وَدَخَلَ الْبَيْتَ اور دعا کر کے پھر وہ اندر داخل ہو جائے اگر موقع ملے تو معلوم یہ ہوا کہ ملتزم پر آنا، کعبۃ اللہ کے دروازے پر آنا، پھر اس کو چومنا، چوکھٹ کو چومنا، یقینی سی بات ہے کہ چومنا تعظیم پر دال ہے، تعظیم آدمی کرے گا تو کسی چیز کو چومے گا، تو یہ تعظیم کرنا منع نہیں ہے، بلکہ علماء اسلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ علامہ سندھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ امام ابن الحمام کے شاگرد ہیں، اور امام ابن الحمام حنفی ہیں، اور آپ نے فتح القدیر کے نام سے ہدایہ کی ایک عظیم شرح لکھی ہے جو واقعی علم کا ایک سمندر ہے۔ انہوں نے لباب المناسک میں یہ بات بیان فرمائی، اس کو بھی آپ سماعت فرمائے، اور دلیل اس پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم یہ کوئی شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند نہیں فرماتا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ اکابرین کے درمیان رائج اور معمول بہا رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اذا وقع بصرہ علی طیبۃ المطیبہ، کہ جب اس مدینہ منورہ کی تعظیم کرنے والے کی نگاہ اس پاکیزہ مقام پر پڑے، واشجارھا المعطرہ اور اس کے معطر درختوں پر پڑے، دعا بخیر الدارین تو وہ دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگے، ان کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے دعا مانگے۔ وصلی وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرے۔ والاحسن اور بہت اچھا یہ ہے، ان ينزل عن راحلته بقربها کہ وہ اتر جائے اپنی سواری سے مدینہ منورہ کے قریب آ کر، کہ جب قریب پہنچ جائے تو سواری سے اتر جائے، وہ یمشی باقین حافین اور وہ پیدل چلے، اس حال میں کہ وہ رو رہا ہو، اس حال میں کہ ننگے پیر ہو۔ یہ اکابرین ادب سکھا رہے، دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو اپنی ادب میں سواری سے اتر جائے، جوتیاں بھی اتار لے تو بہت اچھا ہے، کہ ننگے پیر اور روتا ہوا داخل ہو ان عطا کا اگر وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور یہ کیوں کرے؟ کہتے ہیں تواضعا للہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس بقعہ کی تعظیم رسول کی تعظیم ہے، اور رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، ان کی تعظیم کی خاطر یہ جوتیاں اتارے اور روتا ہوا اندر داخل ہو جائے۔ وَكُلَّمَا كَانَ اور جب بھی ایسا معاملہ ہو کہ وہ داخل ہو، ادخل فی الادب والاجلال تو یہ زیادہ دخل دے ادب اور اجلال میں، یعنی زیادہ اس کو اختیار کرے۔ کانا حسنن تو یہ کہتے ہیں کلما کانا ادخل فی الادب والاجلال کانا حسنن، کہ جب بھی وہ اس طرح کرے تو زیادہ ادب اور اجلال تعظیم میں چیز داخل ہے، کہ کانا حسنن کہ وہ اسی طرح کرے، اس طرح اچھا معاملہ اختیار کرے۔ بل لو مشى هناك على احتاقه بلکہ یہ کتنی عظیم بات کہتے ہیں، بلکہ اگر وہ چلے وہاں پر اپنی پلکوں پر، اپنی آنکھوں پر، وبذل المجهود من تذلله وتواضعه اور بلکہ وہ خرچ کر دے اپنی تمام تر کوشش اپنے آپ کو اپنی عاجزی، اپنی انکساری کے لیے اور اپنے عاجزی کے اظہار کے لیے، کانا بعد الواجب تو یہ واجب کا کچھ حصہ ادا ہوگا۔ بل لم یفا بمعشار عشرہ بلکہ یہ اس کا 10واں اور 100واں حصہ بھی ادا نہیں کر پایا جو اس کے اوپر ادب واجب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی ان مقامات مقدسہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا اجلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اظہار اجلال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔